نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اخلاص کی نعمت عطا فرما دے، یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے، اور اسی کی توفیق سے یہ چیز ملتی بھی ہے۔ اخلاص کوئی عمل کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اعمال میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اعمال جو ہے وزنی ہو جاتے ہیں اور قبولیت کی شان اس میں آ جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا عمل کوئی کر لیا جائے اور اخلاص نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، جیسے بہت تندرست جسم ہو اور بغیر روح کے ہے وہ۔ ظاہر ہے جب اس کے اندر روح نہیں رہی تو اس کی تندرستی کوئی کام نہیں دے گی۔ جسم دبلا پتلا ہے لیکن روح موجود ہے تو وہ کارآمد و قیمتی ہے۔ عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ اگر ہے تو بس وہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے اور اثرات کے اعتبار سے یہاں بھی اس کے اثرات ہیں اور آخرت میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے اخلاص کی نعمت حاصل کرنے کی فکر بھی رہے، دعا بھی مانگتا رہے اور اس کے لیے تدبیریں بھی کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ اعمال جو اس میں اخلاص نہیں ہے یا کچھ تھوڑا بہت ہے وہ تو سب چلا گیا اس کے اندر۔ جو اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں گے، بزرگوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات فرمائی ہے کہ نیت جو ہم لوگ کہتے ہیں نیت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں ایک لفظ آتا ہے نوات۔ نوات کے معنی آتے گٹھلی۔ مقولہ ہے عربوں کا اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھا لی، گٹھلی پھینک دی۔ تو نیت جو ہے وہ نوات سے ہے، تو گٹھلی جو ہے وہ گویا بیج ہے، تو بیج جتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس سے جو درخت پیدا ہوگا وہ اعلیٰ قسم کا آئے گا، اور اگر وہ بیج بہت معمولی ہے، تھرڈ کلاس کا ہے، تو اس سے جو نکلے گا درخت تو ظاہر ہے کمزور ہوگا وہ۔ تو نیت جتنی اعلیٰ قسم کی ہو اور جتنی اخلاص اور للہیت ہے اس کے اندر، وہ عمل بہت وزنی ہے۔ ان اعمال پر جو بغیر اخلاص کے کیے ہیں یا اخلاص اس میں کم درجے کا ہے، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اللہ پاک تو سب جاننے والا ہے، اس کے ہاں تھرمومیٹر ہے، وہ بتائے گا کہ اخلاص کتنا اس کے اندر تھا۔ ان آدمی فکر کرے، اور کبھی کبھی اللہ پاک اخلاص کی برکتوں سے وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے، اس امت کی ایک خصوصیت بیان فرمائی گئی کہ کسی کام کے کرنے کا یہ ارادہ کر لے اور صرف اللہ کے لیے ارادہ کیے کہ کام ہم کریں گے ہم، اور ہو نہیں سکا، تو جب ارادہ کر لیا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو۔ ظاہر ہے کہ ارادے ہی پر نیکی لکھ دی گئی ہے، تو اگر کر لے گا تو کتنا ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ صرف ارادہ تھا کہ اللہ کے لیے کام کریں گے، اسباب بھی تھے اور کیا نہیں، اللہ پاک نے اس کا ثواب عطا فرما دیا اس کو۔ یہ بھی ہوا۔ اس وقت ایک واقعہ رات میں پڑھ رہا تھا، یہ دارالعلوم دیوبند کے دارالعلوم وقف کے محتمین صاحب ہیں، ان کے مضامین آئے، ایک واقعہ اس سے بڑی سبق کا تھا۔ غالباً اس سے پہلے میں نے سنایا ہے، لیکن اب چونکہ اب یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے، ہم سب کے لیے بڑی سبق کی چیز ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر بڑا عجیب و غریب واقعہ تحریر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں ان کی رہائش گاہ پر زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ ہندوستان میں اس وقت جتنے تقریباً مشائخ ہیں سب کے وہ سلسلے کے مدار ہیں، علماء دیوبند کے تقریباً سبھی کے شیخ ہیں وہ۔ حضرت
نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تقریباً بڑے بڑے اللہ پاک نے ان کو ایسا بنایا کہ ان کی تربیت میں ایسے لوگ نکلے سب جا کر کے۔ تو حضرت گنگوہی بھی انہی سے تعلق تشریف لے گئے۔ حضرت گنگوہی حضرت نے فرمایا مولوی رشید احمد میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ظاہر ہے پیر اگر مرید کا انتظار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اہم معاملہ۔ فرمائے کہ رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ امداد اللہ اس سال 3 لاکھ لوگوں میں ایک شخص کا حج قبول ہوا اور اس کی طفیل میں اللہ تعالیٰ نے تمام حجاج کے مجمع کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، کرم ہے کہ اجتماعی طور پر جو عبادتیں کی جاتی، جیسے یہ نماز ہے، حج ہے، یہ سب اجتماعی عبادتیں ہوتی ہیں، ان کی شان کریمی یہ ہے کہ کسی ظاہر ہے کہ سب کی عبادت تو اس معیار پر نہیں ہے کہ اس کو قبول کر لے، وہ کسی ایک کی بھی عبادت بس اگر آ گئی تو جتنا مجمع شریک ہوتا ہے سب کی قبول فرما لیتے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اجتماعی عبادتوں میں کوشش کرے اس میں شریک ہو، الگ نہ پڑھے۔ جیسے جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو الگ نہیں، اکیلے کوشش کر کے پڑھنے کے بجائے شریک ہو جائے، نہ معلوم سے کون ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ اس کی قبول ہو گئی، اس کے ساتھ ہماری بھی قبول ہو جائے گی اس میں۔ اور سمجھ میں بھی آتا ہے، دیکھیے دنیا کے معاملات کو دیکھیں ہم لوگ، خاص طور سے کاروبار کی لائن میں پھل فروٹ یا غلہ ولہ پورا ڈھیر خریدا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بعضے بڑے گڑبڑ سڑبڑ ہوتے ہیں، بعضے سڑے بڑے یہ وہ سب ہوتے، سودا تو صرف اس کا ہو رہا ہے جو اچھے ہیں، لیکن بیچنے والا جو ہے وہ جب دے گا تو وہ نہیں کہ الگ الگ کر لے گا، سب لے جاؤ اس کو، ایک نہیں بیچیں گے ہم کر کے۔ اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ اجتماعی عبادتوں میں جو اچھے وہ تو لے لے اور جو ناکارہ اس کو ہٹا دے، فرمائے نہیں، ہم قریب ہیں، لہذا اس بنیاد پر ہم اس کے ساتھ لگے، ہم سب قبول کر لیں گے۔ اس میں نماز ہے، حج ہے، نماز جنازہ ہے، یہ سب چیزیں اجتماعی ادا ہوتی ہیں۔ ہماری فکریں ہوں کہ ہم بھی اس میں اجتماعی شرکت کریں جا کر جماعت میں بیٹھ کر کے۔ فرمایا کہ یہ واقعہ اسی قسم کا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا امداد اللہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہے جس کی بدولت حق تعالیٰ نے تمام حجاج پہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ یہ خواب سننے کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ رشید احمد ہم تو ہندوستان نہیں جا سکتے، تم فلاں صاحب سے ملنا اور ان سے ہمارا سلام اور دعا کی درخواست پیش کرنا۔ انہیں کہا چونکہ قبول ہوا تھا اور میرا سلام، لیکن خیال رہے کہ ان کے نام کا چرچا نہ ہو۔ واپسی پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے ملاقات فرمائی، حال احوال کے بعد حج کا ذکر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میری ایک عرصے سے تمنا ہے، وہی جن کا حج کا ثواب ملا، انہوں نے کہا ایک عرصے سے میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے حج کی سعادت سرفراز فرما دے، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت کو تعجب ہوا، پوچھا کیا تم نے حج نہیں کیا؟ یعنی اللہ کے حبیب نے تو بتایا کہ اس کی وجہ سارے حج قبول ہو گئے، اور وہ گئے بھی نہیں تو تم وہیں تھے۔ وہ فرمائے کہ حضرت میں گزشتہ کئی برسوں سے حج کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، اس سال زاد سفر بھی مکمل کر لیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی حکم نہیں ہوا، بلاوا نہیں آیا۔ اور ایک واقعہ پیش آ گیا، وقت ہو چکا ہے۔